بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومبر 1939 سے جو اصلاحات سیاسی شروع ہوئی تھیں خلافت عثمانیہ کے سیاسی نظام میں تنظیمات کے نام سے، اس کے تحت اب تک بہت سی سیاسی اصلاحات عمل میں آ چکی تھیں۔ شہریت کا نظام متعارف ہو گیا تھا، ٹیکسز نافذ ہو گئے تھے اور عدلیہ میں جدت آ گئی تھی، ریاست کی ایک انجمن قائم ہو گئی تھی اور شریعت اسلام سے استدلال کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو نافذ کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں پھر جب حالات تیزی سے بدلنے لگے تو خلفائے عثمانیین نے عدالتی نظام کو اسلام کے مطابق چلانے کے لیے مجلہ احکام عدلیہ مرتب کرانے کا پروگرام بنایا اور کئی سالوں پر مشتمل محنت کے بعد وہ مرتب ہو گیا، اس کو شائع کر دیا گیا اور عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کرنے لگیں۔ اسی زمانے میں جب خلافت اسلامیہ کی تنظیمات جاری ہوئیں تو اس کے بعد اس کے دو بڑے صوبوں مصر اور تیونس نے اپنے اپنے دساتیر جاری کر دیے اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے شہریت اور ٹیکسز اور بعض نے ساتھی افواج اور دیگر کئی سارے نظم و نسق کی طرز کے اپنا لیا اور اس کے ساتھ قرآنی آیات سے استدلال کیا اور احادیث سے استدلال کیا۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتہادی انداز اختیار کیا گیا تھا کہ روایتی اسلامی جو سیاسی نظام عملاً چل رہا تھا اس کو آہستہ آہستہ کس طریقے سے دستوری جمہوریت کی طرف لانے کا کام کیا گیا۔ مختلف سلاطین کے دور میں یہ اصلاحات ہوتی رہیں، لیکن جب سلطان عبدالحمید ثانی کی تخت نشینی کا وقت آیا تو ان کو اس شرط پر تخت نشینی کی آفر کی گئی کہ وہ آتے ہی ایک کامل دستور جو ہے وہ خلافت اسلامیہ میں نافذ کر دیں گے، کیونکہ شہریت کا تو سلسلہ چل چکا تھا اور جب عثمانی شہریت عام ہو گئی تھی تو یہاں کے نوجوانوں نے جا کے یورپی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ تو اس سے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ صرف عسکری برتری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ جو ہے اس کا نظام نہیں ٹوٹا، بلکہ فکری برتری اور فکری زور جو ہے اور طاقت اس کا بھی اس میں بہت زیادہ عمل دخل تھا، اور مسلمان معاشرے کے لیے یہ ضروری تھا اور ضروری ہے کہ وہ فکری طور پر ہمیشہ مضبوط رہے اور آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پہلے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں جو ہیں وہ آگے چلاتا رہے۔ تو سلطان عبدالحمید ثانی کی جب تخت نشینی ہوئی تو اس وقت اقتصادی اور سیاسی انتشار اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ بلقان کی اندرونی جنگیں اور روس کی جنگوں نے سلطنت کے وجود ہی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ تو سلطان عبدالحمید ثانی نے پورا زور لگایا کہ روایتی قوت جو ہے خلافت کی وہ برقرار رہے، حالانکہ وہ آئے ہی اس وعدے پر تھے کہ وہ دستور نافذ کریں گے، اور انہوں نے 23 دسمبر سن 1876 کو پہلا عثمانی آئین نافذ کر دیا اور اس کو مشروطہ کا نام دیا گیا۔ قانون اساسی بھی اسی کو کہا گیا۔ مورخین نے اس کو پہلا دستوری دور قرار دیا خلافت عثمانیہ کا۔ اس دستور کو دراصل مغربی جامعات میں تعلیم پانے والے نوجوانان عثمانیہ نے تحریر کیا تھا۔ نوجوانان عثمانیہ سے ہمیں یہی سمجھنا ہوگا کہ عثمانی شہری تھے وہ، جو کہ نوجوان بھی تھے، انہوں نے مغربی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور اسی تعلیم سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ دستور جو ہے وہ بنایا۔ پھر یہ دستور نافذ کرتے ہوئے سلطان نے ساتھ اپنا کورنگ فرمان بھی لگایا۔ تو جو کورنگ فرمان کے اندر اس کا مقصد بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مملکت کے داخلی معاملات میں غیر ملکی نمائندوں کی دخل اندازی کو روکنا ہمارا مقصد ہے، اور مسیحی شہریوں کی طرف سے جو علیحدگی کے جذبات سامنے آ رہے ہیں ان کو کم کیا جائے اور یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہم اصلاح کر کے خود اپنی سلطنت کو چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس دستور کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ استبدادی فردی حکومت یا چند افراد پر مشتمل جو حکومت ہے اس سے جو مفاسد پیدا ہو رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور ملک کے اندر جتنی مختلف اقوام، یورپ کی مختلف اقوام اور بہت سے مذہبی طبقات جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، ان سب کو امن و امان سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیا جائے۔ یہ اس کا مقصد بیان کیا گیا، اور اس کے اجراء کے لیے خلیفہ نے ٹھیٹ اسلامی تعبیرات استعمال کیں، اور انہوں نے کہا کہ اس دستور کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
روحانیت کی مدد پر اعتماد کرتے ہوئے جاری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس کورنگ لیٹر کے ذریعے جو ہے وہ دستور جاری کیا گیا۔ یہ دستور عثمانی ترکی زبان میں جاری کیا گیا تھا، بعد میں اس کا عربی ترجمہ بھی شائع کیا گیا۔ اس کے خلاصے میں پہلی ایک اہم چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کا اقتدار خلافت اسلامیہ کبریٰ کے قائم مقام ہوگا اور آل عثمان کے بڑے بیٹے کے سپرد ہوا کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ سلطان معظم خلافت کے لحاظ سے دین اسلام کے حامی اور تمام عثمانی علاقوں کے حاکم ہوں گے۔ تیسری بڑی بات یہ تھی کہ آل عثمان کے حقوق، ان کی املاک اور مالی اساس سے ضمانت عامہ کے تحت محفوظ ہوں گے۔ چوتھی بڑی بات یہ تھی کہ رعایا کے تمام لوگ کسی بھی دینی فرق اور کسی بھی امتیازی حیثیت کے بغیر عثمانی کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ تمام عثمانی شہریوں کو شخصی آزادی حاصل ہوگی، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ وہ دوسروں کی آزادی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے بعد ایک بڑا نقطہ یہ تھا کہ اسلام سلطنت کا سرکاری دین ہوگا، جیسے پاکستان کے دستور کے اندر ہے۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کو تحفظ دیا جائے گا اور فرقوں کو اپنی خصوصیات برقرار رکھنے کا حق حاصل ہوگا، مگر شرط یہ ہوگی کہ اس سے عمومی سکون و اطمینان یعنی امن و امان اور تہذیبی رواجات کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اچھا، اس وقت دستور کے اندر یہ بات شامل کر دی گئی کہ مطبع خانوں کو قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے چیزیں شائع کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا اور انہیں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ ایک اور نقطہ یہ تھا، تمام عثمانی شہری قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تجارتی، صنعتی اور زرعی کمپنیاں کھولنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا نقطہ یہ تھا کہ ہر عثمانی شہری کو سرکاری اہلکاروں کے رویوں یا قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف شکایات پیش کرنے کی آزادی ہوگی۔ ریاست میں تعلیم آزاد ہوگی، تمام تعلیمی ادارے اگرچہ حکومتی نگرانی میں ہوں گے مگر وہ کسی طبقے کی دینی تعلیم میں دخل نہیں دے سکے گی۔ تمام عثمانی قانون کی نظر میں برابر ہوں گے اور ہر شخص کو اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق ریاستی خدمات پر مامور ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جدید دساتیر کے اندر ہمیں ملتی ہیں، تو یہ اس خلافت کے نظام کے اندر شامل ہو چکی تھیں جو کہ کئی صدیوں سے چل رہا تھا۔ ایک اور بڑی بات اس کے اندر یہ بتائی گئی تھی کہ حکومت کو کسی جرم کے تحت لوگوں کی املاک اور اموال ضبط کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ہر قسم کے تشدد اور اہانت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پھر یہ کہ مجلس وزراء، مجلس وکلاء، یہ مختلف اسمبلیاں بنائی گئی تھیں، شیخ الاسلام اور نمائندگان پر مشتمل حکومتی مشینری تشکیل دے دی گئی اور مختلف محکمے قائم کر دیے گئے، انسٹیٹیوشنلائز چیزوں کو کر دیا گیا اور اس کے اندر دوسرے لوگوں کا عمل دخل جو ہے وہ بڑھ گیا۔ جو پارلیمنٹ قائم کی گئی وہ دو ایوانی تھی، اس میں ایک مجلس اعیان تھی جو سینٹ کے قائم مقام تھی اور ایک مجلس مبعوثین تھی جو کہ مجلس نمائندگان یا قومی اسمبلی کے قائم مقام تھی۔ عدلیہ کے ججز اور حکومتی اہلکاران کے تقرر کی باقاعدہ اہلیت تو مقرر کی گئی تھی، مگر اس تقرر کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی اور اس نظم و نسق کو قوت شرعیہ اور قوت نظامیہ کا نام دیا گیا تھا۔ ٹیکسز کا باقاعدہ نظام مقرر کر دیا گیا۔ البتہ آخر میں جا کے ایک دفعہ ایسی ڈالی گئی تھی تفرق دفعات کے اندر کہ استثنائی حالات سے نمٹنے کے لیے کچھ اقدامات کی گنجائش ہوگی، اور اسی میں حکومت کو اختیار دیا گیا کہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ عسکری حکومت قائم کر سکے گی اور تمام نافذ العمل قوانین کو معطل کر سکے گی۔ اس دستور کے تحت انتخابات ہوئے، وہ عوامی انتخابات تو نہیں تھے لیکن جو صوبائی مجالس بنی ہوئی تھی انہی کے نمائندے جو ہے ان کو لے کر ایک مجلس بنا دی گئی۔ ان میں 69 نمائندے مسلم ملت کے تھے، یعنی مذاہب کی بنیاد پر ملتوں کی تقسیم ہو گئی، اور 46 نمائندے دیگر ملتوں کے تھے، اور ان ملتوں میں یہودی بھی شامل تھے، یونانی فنار بھی شامل تھے، آرمینیائی لوگ بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد 1876 کے انتخابی ضوابط کے تحت صوبائی علاقائی انتظامی کونسلیں جو تھیں ان میں سے بھی کچھ نمائندے اس مجلس کے لیے لے لیے گئے۔ یہ تمام اقدامات اٹھائے گئے، یہ ساری اصلاحات ہو گئیں،
یہ دستور نافذ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود قومی تحریکات جو ہیں ان کا راستہ نہ روکا جا سکا، اور قومی تحریکات سے مراد یہ تھی کہ آرمینیائی الگ قوم اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یہودی اپنے آپ کو الگ قوم سمجھتے تھے، مختلف یورپی علاقوں کے لوگ اپنے آپ کو الگ الگ قومیں سمجھ رہے تھے، اور ہر کوئی آزادی لینے کے لیے لڑ رہا تھا، اور ان کی تحریکات جو ہے چل رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ سربیا کے ایک یہودی نے، جس کا نام یہودا سالمن القائی تھا، اس نے نعرہ لگا دیا کہ صہیون کی طرف واپسی کرنے کی تحریک چلائی جائے گی، اور اسرائیل کو آزاد کرا کے وہاں پہ اسرائیل کے نام سے ایک ملک قائم کیا جائے گا۔ یہ بھی اسی زمانے کا پیش کیا ہوا منصوبہ ہے۔ تو دستور کے تحت پہلے انتخابات کی جو اسمبلی بنی تھی وہ 1 سال چل گئی جیسے کیسے کر کے۔ 1 سال کے بعد نئے انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے بعد اسمبلی میں جب پہلی ہی تقاریر ہوئیں تو خلیفہ نے صوبہ بلقان کے نمائندوں کی جو ابتدائی تقریریں سنی، تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ معاملہ تو چلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سماجی بدامنی پیدا ہو رہی ہے۔ 14 فروری 1878 کو دستور کی متفرق دفعات کے تحت جو ان کو اختیار حاصل تھا، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور آئین کو معطل کر دیا۔ آئندہ 30 برس تک خلافت پھر آئین کے بغیر چلتی رہی۔ اس دوران تحریکیں رکی نہیں بلکہ تیز ہوتی رہیں اور زور پکڑتی رہیں، اور بالآخر 30 سالوں میں اتنا زور پکڑ گئیں کہ 1908 میں جب کہ سلطان عبدالحمید ہی کی حکومت چل رہی تھی، سلطان کو مجبوراً وہی پرانا دستور بحال کرنا پڑا۔ اس کو دوسرا آئینی دور کہا جاتا ہے، اور ترکی زبان میں اسے اکنجی مشروطیت دور کہا جاتا ہے، اگر ہم صحیح اس کا پروننسیشن کر سکیں۔ یہ جو دور ہے اس میں بالآخر خلافت عثمانیہ عملی طور پر تحلیل ہو گئی۔ اس آئین کی بحالی کے 1 سال سے کم مدت میں ہی سلطان تو چلے گئے۔ ان کی معزولی کے لیے اس وقت کے شیخ الاسلام کو قید کر کے ان کے خلاف فتویٰ لکھایا گیا کہ انہوں نے جناب دینی کتابوں کی بے حرمتی کی ہے، دینی شاعر کی گستاخی کی ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی اور بدامنی پیدا ہوئی ہے، اور تمام لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی ہے، اور یہ امن و امان کو بھی قائم رکھنے میں ناکام رہے ہیں، لہٰذا اب شریعت کی نظر میں یہ خلیفہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد دستور تو یہی رہا، مگر تیسرا دستوری دور بھی شروع ہوا، اور جو نئے نئے خلفاء آتے رہے وہ انقلابیوں کی مرضی سے مقرر ہوتے رہے، انہی کی مرضی سے معزول ہوتے رہے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جب استنبول پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا تو 1920 میں اس دور کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آئندہ 4 سال مزید گزرے، اس میں علامتی خلفاء بنتے رہے، اور 1924 میں 3 مارچ کو ترکی میں خلافت کا ادارہ ہی بالکل ختم کر دیا گیا۔ ہم نے جو ذکر کیا تھا شروع میں کہ علامہ اقبال نے ان تمام حالات کو دیکھ کر اور ان کے باقاعدہ حوالے دے کر 1908 میں ایک مضمون لکھا تھا اسلام کے نظام سیاسی کے اندر، اور اس میں بہت ساری نئی تعبیرات پیش کی تھیں جو مغربی تعبیرات کو جوں کا توں قبول کرنے کی بجائے اسلام کی روشنی میں ان کے تجزیے پر مشتمل تھیں۔ اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دستور کا بھی علامہ اقبال نے بہت اچھی طرح مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کو اس میں شامل کیا۔ تو یہ ایک راستہ ہوگا ہمارا اسلامی جمہوری ملک اور اسلامی جمہوری دستور کی طرف جانے گا۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگوؤں میں اس کی مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔